السلام علیکم، میں ڈاکٹر خالد مبین آپ کے سامنے پی ایم ایس کے گزشتہ پرچوں کے موضوعات لے کر حاضر ہوں۔ ان موضوعات سے ایک چیز سامنے آئے گی، وہ ہے اس کا نتیجہ یا اس کا لب لباب۔ وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایس کا پرچہ ہے یا ایف ایس سی کا جو لیول ہے، اس میں علمی، ادبی اور سماجی موضوعات زیادہ تر ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کو پہلے تھوڑا سا کہتے ہیں۔ مضمون نویسی ایک عظیم فن اور خداداد ملکہ ہے، تاہم اس فن پر وسیع و عریض مطالعے، گہرے غور و فکر، حالات و واقعات کے عمیق مشاہدے، موضوع کے بارے میں معلومات اور مسلسل مشق سے دسترس حاصل کی جا سکتی ہے۔ پی ایم ایس سی ایس ایس اے یا او لیول کے اردو کے پرچہ کو حل کرنے کے لیے امیدواروں کی اردو بھی اچھی خاصی استطاعت، قابلیت اور ان میں لکھنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ اردو زبان کے وہ بنیادی جو قواعد ہیں جو مضمون نویسی کے لیے ضروری ہیں، ان کو جاننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے الفاظ مل کے جملے بناتے ہیں، جملے مل کے اقتباس بناتے ہیں، اور اقتباس مل کر ایک مضمون بناتے ہیں، مضمون کا عنوان ہوتا ہے۔ تو لیکن جب جملے، الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو تقسیم ہم کرتے ہیں تو روزمرہ حقیقی معنوں میں تو روزمرہ، مجازی معنوں میں تو محاورہ ہے، تو روزمرہ محاورہ، املا، تذکیر و تانیث، مطابقت کے اصول، جس میں فعل، فاعل، مفعول، فاعل اور فعل کی مطابقت، مفعول اور فعل کی مطابقت، اور صفت اور موصوف کی مطابقت کے علاوہ چوتھی جو مطابقت ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہے، یعنی اضافت کا کے کی۔ پھر حروف کا جملوں میں درست استعمال ان کو آنا چاہیے۔ مصادر کا بطور امدادی افعال جملوں میں درست استعمال ان کو آنا چاہیے۔ پھر موضع و اوقاف کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام موضوعات جو ہیں میں نے پہلے سے ہی ان پر ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ ان کو ڈھونڈ کے دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لہذا مذکورہ قواعد کا بغور مطالعہ اور لکھنے کی مسلسل مشق سے آپ اپنی استطاعت اور قابلیت بڑھا کر ہر امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب گزشتہ پرچوں کے مضامین کے عنوانات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ بھی آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ سن 2011 میں انصاف اور معاشرہ، فی زمانہ ذرائع ابلاغ کے معاشرے پر اثرات، آبی آلودگی ہماری ذمہ داریاں، بے موجودہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں۔ 2014 میں درمیان میں پرچے مجھے میسر نہیں آئے، تو 2014 میں پاکستان میں اردو افسانہ نگاری، غالب کا ہے انداز بیاں، اور اردو اور ہمارے سیاستدان، امن کی آشا، چند تحفظات۔ پھر 2015 میں قومی زندگی میں زبان کا کردار، سفر وسیلہ ظفر، دور حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت، اردو میں خاکہ نگاری۔ 2016 میں ملکی ترقی میں دہشت گردی ایک بڑی رکاوٹ، مالیاتی آلودگی، نقصانات، سدباب، پاکستان چین اقتصادی راہداری کی اہمیت، چوتھا قومی ارتقاء میں نظم و نسق کی اہمیت۔ پھر 2017 میں فکر سر سید اور عصر جدید کے تقاضے، فرقہ واریت ایک قومی روگ، جمہوریت اور آمریت، قومی و ملی تعمیر میں خواتین کا کردار۔ 2019 میں 5 مضامین تھے، ان میں سے صرف ایک مضمون کرنا تھا۔ پہلا احتساب جمہوریت کی احساس ہے، دوسرا کیا میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے، تیسرا آبی آلودگی اور ہماری ذمہ داری، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، کشمیر ماضی، حال اور مستقبل، بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کی معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سن 2020 میں پاکستان کے سیاسی استحکام معیشت کا کردار، کرونا وائرس کے پاکستان کی معیشت پر اثرات، سوشل میڈیا کا فروغ اور فرد کی تنہائی، وبائی امراض کی صورت میں ریاست اور عوام کی ذمہ داری۔ آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک مضمون تقریباً ہر سال موجود ہے۔ آلودگی، مالیاتی آلودگی بھی موجود ہے، اور معیشت کے حوالے سے بھی مضمون آ چکے ہیں۔ پھر وبائی امراض کے حوالے سے بھی 2-3 بار یہ موضوع آ چکا ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے موضوعات 2011 سے لے کر 2020 تک دیکھے ہیں، ان میں علمی، ادبی اور سماجی موضوعات ہیں۔ اسی طرح کے موضوعات آپ سامنے رکھ کر تیاری کریں تو یقیناً امتحان میں اچھے نمبروں سے آپ کو کامیابی میسر آ سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔